کیا ہے. 4 آیتیں ہم اس سورہ مبارکہ کی درسن پر درسن پہلے پڑھ چکے ہیں. ابتدا تو یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ کی صفات بیان کی گئی اس سورہ مبارکہ میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بیان ہوا. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حضور کی آمد سے پہلے نہایت ہی جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان میں کیسا انقلاب برپا ہوا کہ جھوٹے تھے سچے ہو گئے، ظالم تھے ظلم کے خلاف ایک طاقت بن گئے، ساری برائیاں ان کی دور ہو گئیں، روشنی کے مینار بن گئے. پھر ساتھ یہ بتایا گیا کہ آئندہ بھی آنے والے لوگ اس جماعت میں داخل ہوں گے، جو ابھی موجود نہیں ہیں وہ ان سے ملیں گے، اور ظاہر ہے جیسا ان کا انقلاب ان کی سیرتوں میں آیا ہے ایسے انقلاب ان کی سیرتوں میں بھی. یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اپنا فضل جو ہے جس پر چاہتا ہے کرتا ہے. یہاں تک کے مضامین ہیں جو الحمدللہ ہم نے 8 درسوں میں پڑھے ہیں. اس صورت پر یہ ہمارا آج 9واں درس ہے. اور آج کی جو یہ آیتیں ہیں ان میں یہود کی کچھ خصوصیات بیان کر کے اور 3 بنیادی ہیں جو بیان کی گئی. ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کتاب ماننے والوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے جو یہود میں موجود نہیں ہے. اور کیونکہ وہ یہود میں موجود نہیں ہے لہذا وہ صاحب کتاب ہونے کے باوجود ان کا تعلق کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے کسی گدھے کا تعلق کتابوں کے ساتھ، کہ اس کی پیٹھ پر ایک بوجھ کی صورت میں اسے لاد دیا جائے لیکن وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. یہ ایک مضمون. دوسرا مضمون اس سلسلے میں ہے کہ اللہ نے نہ کسی کو یہودی بنایا، نہ عیسائی بنایا، نہ بدھ بنایا، اللہ نے تو سب کو مسلمان بنایا. یہی دعوت اس کے انبیاء لے کے آتے رہے. تو ان کی بدبختی یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں بنے، یہودی بن گئے. یہ دوسرا مضمون. اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ ان کی سیرتوں میں جو یہ بد کرداری آئی ہے اور یہ جو ان کی سیرتوں میں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت آئی ہے، تو اس بیماری کا بنیادی سبب کیا ہے؟ تو وہ موت سے ڈرنا ہے. یعنی یہ عاقبت کی تیاری انہوں نے نہیں کی، موت سے ڈرتے ہیں. یہ 3 مضمون ہیں جو ان 8 آیتوں میں بیان ہوئے ہیں. یہ ان 4 آیتوں میں بیان ہوئے ہیں 5 سے 8 تک. اللہ نے جتنی توفیق دی انشاءاللہ آج میں اتنا عرض کروں. فرمایا گیا کہ مثال دیتے ہوئے ان کی مثال جن کو تورات کے حامل ہے، جن کو تورات دی گئی، ان کی مثال کیسی ہے؟ اور پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہیں کی. ان کی مثال کمثل الحمار، گدھے کی مثال. یحمل اسفار، جس کی جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے ہوئے. کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو یہودی بن گئے، یا ایھا الذین ہادوا، کہیے ان سے جو یہودی ہو گئے ہیں، انظام تم اس ذوم میں مبتلا ہو، یہ گمان ہے تمہارا، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، اور لوگ نہیں ہیں. فتمنوا الموت، تو مرنے کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. کیونکہ مرنے کے بعد تو اللہ سے ملاقات ہوگی. جو اللہ والے ہیں انہیں موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس بات کو قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی کہا ہے. ان کی مثال بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. پھر قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے. ان کو جو کچھ یہ اپنے آگے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ مرنے کی آرزو نہیں کریں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو جانتا. پھر فرمایا قل، آپ کہیے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی. یعنی موت سے اگر ڈرو گے تو بھی موت سے بچ تو نہیں سکتے، وہ تو تمہیں پہنچ کے رہنی ہے. پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ
سامنے مخاطب ہے یہود، ان کا طرز عمل بتایا گیا کہ تورات جو کتاب الہی ہے اس کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے. اس کے ساتھ یہ عمل یہ ہے کہ کتاب کو تو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن کتاب کو اپنائے ہوئے نہیں. اللہ تعالی کی کتاب دنیا میں کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. اللہ نے جو اپنا منصوبہ انسانیت کے لیے رکھا تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہدایت دے گا، پیغمبروں کے ذریعے احکامات بھیجے گا، پیغمبروں کا اتباع ضروری ہوگا، اس کی پیروی ضروری ہے. لہذا حامل کتاب ہونے کی بنیاد پر ہر صاحب کتاب کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتاب کے مطابق ڈھالے. لہذا اب یہ جو سامنے یہود موجود ہیں ان سے دو مطالبے اس آیت کی صورت میں سامنے آئے. ایک مطالبہ تو یہ کہ تم صاحب کتاب تھے تو تمہیں کتاب کے مطابق ڈھلنا چاہیے تھا، اور دوسرا مطالبہ یہ کیونکہ تم اس علم کے وارث ہو جو پیغمبروں کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے تمہیں عطا کیا جاتا رہا، لہذا ایمان لانے میں تمہیں پہل کرنی چاہیے تھی مشرکین کے مقابلے میں. یعنی جن لوگوں کو پہلے کتابوں کی بات موجود ہی نہیں ہے، جن کا ذکر اوپر آیا اسی سورہ مبارکہ میں امیین کے تحت، یہ جو ان پڑھ لوگ تھے یہاں کے مکے کے جن پر پہلے کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اگر یہ بات نہ مانتے، دیر سے مسلمان ہوتے، دیر سے نبی کی پیروی کے لیے آتے تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں. لیکن تمہارے پاس تو پہلے سے کتاب کا علم موجود تھا، تمہارے پاس تو پہلے سے انبیاء کی تعلیم موجود تھی، تمہارے پاس تو پہلے سے پیشین گوئیاں موجود تھیں. لہذا تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم پہل کرتے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، اور برعکس یہ ہے کہ تم نے جب تک اللہ کی کتاب تمہارے پاس تھی اس کی تابع داری نہ کر کے دی، اس کے مطابق عمل نہ کر کے دیا، اس میں ہیر پھیر کرتے رہے، احکامات میں قطر بیوت کرتے رہے، اپنے مفادات کے تحت جہاں چاہا کسی بات کو مان لیا، جہاں چاہا کسی بات کو نہ مانا. قرآن نے ان کی اس کیفیت کو سورۃ البقرہ میں بیان کیا. کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب الہی کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو. پھر قرآن وہی اس بات کا ایک سوال سامنے رکھ دیتا ہے، یا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. ایسے لوگوں کا جو یہ طرز عمل اختیار کریں اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ کسی چیز کو مانے نہ مانے، کیا سزا ہونی چاہیے ان کو؟ تو بتایا ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں انہیں ذلیل کر دیا جائے اور آخرت میں انہیں سخت ترین عذاب کی طرف گھسیٹ دیا جائے. یعنی کتاب الہی کے ساتھ کسی کا یہ طرز عمل ہو کہ اپنی منمانیوں میں اس چیز کو چاہے مان لے اور جس چیز کو چاہے نہ مانے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دراصل کتاب کو ماننے کا تقاضا پورا نہیں کر رہا. تو لہٰذا یہ تو ہے اس کا وہ خاص مفہوم جس میں یہود کا ذکر کر کے کہ یہ جو حامل تورات ہیں انہوں نے تورات کا حق نہیں ادا کیا. ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پر کتابیں، اور کیا ہی بڑی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات جھٹلائی ہے. اللہ ظالموں کو راہ ہدایت نہیں دیتا. اور عام مضمون کیا ہے وہ بھی سن لیجیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. کہ کل تک یہ نسل انسانی کی امامت ان یہود کے پاس تھی، نبوت کا نور ان کے پاس تھا، کتاب کی حق ان کے پاس تھی. اپنے دور میں انہوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی، نبی کی تعلیمات کو مان کے نہیں دیا، کتاب کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو کیا ہوا؟ اللہ نے دھتکار دیا،
بغضب علی غضب، یہ غضب بالائے غضب میں مبتلا قوم ہے. یہ وہ قوم ہے جس کی روش سے بچنے کی دعا خدا نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم فرمائی. غیر المغضوب، یہ وہ مغضوبین ہیں جن سے بچنے کے لیے اللہ تمہیں دعا تعلیم فرما رہا ہے. اور اس دعا کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ قرآن نے اس دعا کو بطور انعام خاص ذکر فرما رہا ہے. کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے اور سبم من المثانی، 7 بار دہرائی جانے والی آیات بھی دی ہیں. یہ سبم من المثانی نام ہے سورہ فاتحہ کا، جس میں دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمیں اس راستے سے بچا لیجئے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کا غضب ہوا. تو وہ جن پر غضب ہوا وہ کون ہے؟ وہ یہود. اور یہ غضب ان پر کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا حق نہیں ادا کیا. اللہ کی کتاب کے 2 حق تھے. پہلا حق یہ کہ اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال لو، اور دوسرا حق یہ کہ اس تعلیمات کو جب ہی یہ آ رہی ہو اس کا ساتھ دو. یعنی سابقہ کتابوں میں اور سابقہ نبوتوں میں اہل ایمان کی 2 ذمہ داریاں تھیں. ایک ذمہ داری یہ کہ جو احکامات ان کے پاس آئے ان کے مطابق ڈھل جائیں. وہ ذمہ داری اس امت کی بھی ہے جس میں میں اور آپ شامل. ان کی دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جو بھی تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آئے اس کی تائید کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اور ہماری دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے کتاب تمام ہوئی ہے، نبوت مکمل ہوئی ہے، رسالت کا اختتام ہوا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کتاب کے احکامات کو اپنانا ہے، اس نبی کی پیروی کرنی ہے اور اس نظام کو آگے پہنچانا ہے. اب کیونکہ آنے والا اور کوئی نہیں ہے لہذا ہم نے کسی کی توثیق اور تصدیق نہیں کرنی، ہم نے اب اس نظام کو آگے پہنچانا ہے. ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے آنے والے کی توثیق بھی کرنی. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سابقہ انبیاء جہاں یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کنندہ ہوں اس کا جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، وہیں یہ کہتے ہوئے بھی آتے ہیں کہ وہ مبشرم برسول یاتی، اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دیتے ہوئے آتے ہیں. تو لہذا یہود نے اپنی ان دونوں ذمہ داریوں سے بغاوت کی. پہلی ذمہ داری سے بغاوت تو اس لیے کی کہ نفس اللہ کے احکامات کے سانچے میں ڈھلنے کو تیار نہیں تھا. اور یہی تو آزمائش ہے نا، اسی پر انعام اجر ہے. تو جس کا نفس اللہ کے احکامات کے سانچے میں ڈلنے کو تیار نہ ہو وہ کتاب کا حق ادا نہیں کر رہا. جو کتاب کے احکامات سن کے بلا چون و چرا اس کی تعمیل کرنے پر تیار نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تحفظات طلب کیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خدا کا جز وقتی ملازم سمجھتا ہے، مکمل بندہ ماننے کو تیار نہیں. لہذا اب آپ یہ دیکھیے کہ کتاب الہی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آئی، آپ نے فرمایا اطاعت قرآن کے سلسلے میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کیسے سیکھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ایک حکم سن لیتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر دوسرا حکم سنتے تھے. یعنی اس ایک سادے سے جملے میں وہ پوری روح کا فرما ہے جو کتاب الہی کی آمد کا مقصد ہے. یعنی نہ ہمارا طرز عمل یہ تھا کہ جناب کتاب تو ساری اٹھا لی سر پر، جسے یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جنہیں تورات دی گئی تھی
یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں اٹھائی کہ کتاب تو ساری اٹھا لی، عمل بالکل نہیں کر کے دیا. اور نہ یہ صورتحال ہے کہ سننے ہی کو تیار نہیں ہے. یہود میں یہ دونوں کوتاہیاں نظر آتی ہیں. پھر اس حد تک جوڑ وہ جسارت کرنے والے ہیں کتاب الہی کے ساتھ کہ احکامات میں منمانیاں کرتے ہیں. اس کی مثالیں بھی قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کی کہ یہ حال ہے ان کا کہ جو حکم انہیں اچھا نہیں لگتا نہ صرف یہ کہ اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کی تعبیریں کرتے، اس کو نکال دیتے ہیں، اس کے مطابق ڈھلنے کو تیار نہیں ہے. تو صورت حال یہ ہے کہ اسے چلنے بھی نہیں دیتے، اس کی تعبیرات کرتے. قرآن نے مختلف مقامات پر اس کی مختلف مثالیں بیان کی. مثلا یہ دیکھیں کہ جو معاہدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا اسے سورۃ البقرہ میں بیان کیا کہ بھئی معاہدہ کیا ہے تمہارے ساتھ. ہمارا معاہدہ ہے بھئی اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا. یہ تمہارا ہمارا معاہدہ ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، عزیز و اقربا کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، لوگوں سے بھلی بات بھی کہنی ہے. یہ سارے ہمارے معاہدے. پھر معاہدہ یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنی، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے کا ساتھ زیادتی نہیں کرنی. قرآن کہتا ہے طرز عمل کیا ہے ان کا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر حملہ بھی کرتے ہیں، انہیں مارتے بھی ہیں، انہیں گھروں سے نکالتے بھی ہیں. جب وہ کہیں گرفتار ہو جائیں اور وہ پکڑے ہوئے آئیں تو پھر ان کی وہ جو عصبیت ہے وہ جاگتی ہے، وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اسے غلامی سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پورا ذکر قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بیان کیا اور وہاں ساتھ یہ بتایا کہ یہ جو تم بڑے دیندار بن گئے اپنے ہم مذہب بھائیوں کو چھڑانے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہو، ظالموں ہم نے تو لڑنا ہی منع کیا تھا تمہیں آپس میں. اگر تم آپس میں نہ لڑتے تو غلامی میں کیوں مبتلا ہوتے؟ اگر تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالتے تو تمہارا یہ حشر کیوں ہوتا؟ کیا حشر ہوا اگر اس کی بھی ایک مثال سامنے رکھ لیں. ان کی دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک دولت یہودیہ اور ایک دولت سامریہ. آپس میں یہ ایک دوسرے سے لڑے ہیں اور یہاں تک کہ وہ دولت یہودیہ نے سامریہ کو بالکل ملیامیٹ کر دیا. پھر حال یہ ہوا کہ مشرکین کے ساتھ مل کے مباحثین کے خلاف تم نے جنگیں کی، اپنے ساتھیوں کو مشرک حکومتوں سے مروایا، اللہ کے رسولوں کو خود تم نے قتل کیا. یقتلون بغیر الحق، بغیر کسی حق اور استحقاق کے تم نے اللہ کے رسولوں کے خلاف تلوار اٹھائی. یہ سارا طرز عمل قرآن مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے ان کو. اور بیان کرنے سے جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے مدعا دو ہے. ایک مدعا تو وہ خاص ہے جو اس وقت وہاں یہود موجود ہیں، انہیں آگاہ کرنا ہے کہ تم پر اللہ کی حجت تمام ہو رہی ہے قرآن کی صورت. اور دوسری طرف آنے والی اس امت محمدیہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ماننے والوں کو آگاہ کرنے کو، ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں، انہیں اسی کام کے لیے اللہ نے مامور کیا تھا. انہوں نے کتاب الہی کا حق ادا نہیں کیا. آج حال یہ ہے اللہ نے انہیں مسترد کر دیا ہے اور اب کتاب الہی تمہارے ہاتھ میں دے دی. اب یہ امامت کا جھنڈا تمہارے پاس ہے، اب تمہاری آزمائش. دیکھیں تم کیا کرتے ہو اللہ کی کتاب کے ساتھ، تمہارا کیا طرز عمل ہوتا ہے خدا کی کتاب کے ساتھ. تم اس کے سانچے میں ڈھلتے ہو یا اسے اپنی منمانیوں میں ڈالنا چاہتے ہو؟
تم اس کے مطابق مسلمان ہونے کو تیار ہو یا اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کو آمادہ ہو جیسے تم سے پہلے یوں کرتے رہے. تو یہ ساری صورتحال اب آپ سامنے رکھ لیجئے کہ وہاں کہا گیا کہ یہ جو کتاب الہی کے حامل ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جو اس کی حکم برداری نہ کرے کہ جیسے گدھے نے اپنی پیٹھ پر کتابیں لاد رکھی ہوں. اور یہ بہت ہی بری مثال ہے. پھر آگے چل کے دوسری بات ان آیات میں یہ کہی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودی بن جانے والوں سے ذرا یہ کہیں آؤ. اس میں جو بڑا قابل غور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ ان موسیٰ کے ماننے والوں سے کہیں. خدا نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ان بنی اسرائیل سے کہیں. یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہادو استعمال ہوا، جو یہودی بن گئے. گویا خدا نے اس بات کی تردید فرما دی کہ ہم نے یہودی نہیں بنایا تھا، یہودی تو یہ ظالم خود بن گئے. اگر اللہ نے یہودی بنایا ہوتا تو پھر ہادو نہ کہتا. جیسے اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے تو سارا قرآن پڑھ جاؤ، کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ کو محمدی کہا ہو یا احمدی کہا ہو یا مصطفائی کہا ہو یا مجتبائی کہا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کے ساتھ آپ کو نسبت دے کے بات کہی ہو. جہاں قرآن نے آپ سے بات کہی ہے وہاں یا ایھا الذین آمنو کہا ہے. ہماری صفت کیا ہے؟ وہی جو سورہ حج میں بیان کی کہ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے، فرما بردار رکھا ہے، اطاعت گزار رکھا ہے. ہم نے تمہارا نام قانت رکھا ہے، ہم نے تمہارا نام حامد رکھا ہے، ہم نے تمہارا نام عابد رکھا ہے. یہ ساری صفات ہے، یہ ہم نے تمہاری رکھی کہ تم وہ لوگ ہو جو فرما بردار ہو، تم وہ لوگ ہو جو باادب ہو، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے قانون کو آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحف ابراہیم سے لے کر قرآن مجید تک اللہ بھی القیام جس قدر احکامات بھی اترے ان سب کے تم ماننے والے. لہذا اب اس آیت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان سے کہو یہ جو یہودی بن گئے ہیں کہ اگر تم اس ذوم میں مبتلا ہو کہ لوگوں کو چھوڑ کے تم ہی اللہ کے دوست ہو، اولیاء اللہ، تم ہو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی تم ہو، فتمنوا الموت، ذرا مرنے کی تمنا تو کر کے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تم تو اتنے حریص ہو زندگی کے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حرص تمہیں ہے زندگی کی. قرآن کہتا ہے مشرکین سے بھی زیادہ تم زندگی کی تمنا میں مبتلا لوگ ہو. ومن الذین اشرکوا، تم ان سے بھی زیادہ زندگی کی پیار میں مبتلا ہو جو شرک میں مبتلا ہے. اور یہ بات قرآن نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ مشرک تو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا تھا نا، اسے تو آخرت کا تصور کوئی نہیں تھا. تم آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہو اور پھر اس کے باوجود تم زندگی کے پیار میں ایسے گم ہو گئے ہو کہ تمہیں مرنا یاد نہیں رہا. تو یہاں دو مضمون ہیں. ایک مضمون یہ کہ یہ ہادو کون ہے اور قرآن نے انہیں ہادو کیوں کہا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا اور اسی بیٹے کی اولاد نے فلسطین میں ریاست قائم کی. زوراور تھے وہ اور وہ دولت یہودیہ کہلائی. اس
بیٹے کے نام کی بنیاد پر. اور جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، یہ 12 بیٹوں کی اولاد پر مشتمل دینی جماعت جسے اللہ نے غلبہ اسلام اور غلبہ دین کے لیے منتخب فرمایا تھا، یہ اپنی ذمہ داری سے بھاگے، آپس میں دست و گریبان ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور یہاں تک کہ جو ان کے قبیلے سے باہر تھا مار مار کے اس کو بالکل فنا اور برباد کر دیا. اور اب صورتحال کیا ہوئی کہ 12 بیٹوں میں سے صرف 2 بیٹوں کی اولاد باقی رہ گئی، یا 2 بیٹوں کے گروہ باقی رہ گئے، ایک بنیامین کا اور ایک یہودا کا. باقی 10 کے 10 کو فنا کر دیا. دولت اسرائیل تباہ ہو گئی، سامرہ برباد ہو گئی، صرف یہودیہ باقی رہی، اور یہ اس بیٹے کے نام سے منسوب ہو کے یہودی کہلائے. اب آپ ایک بات دیکھیں، قرآن جہاں ان کا ذکر کہتا ہے وہاں ہادو کہتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی یہ بات کہی، والذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی بن گئے. تو انہوں نے اپنے لیے اس لفظ کو خود اختیار کیا. یہ ایک قومی عصبیت کا لفظ ہے. جیسے کوئی آدمی کسی باپ دادا کے نام سے منسوب ہو جائے اور اپنے آپ کو اس سے نسبت دے. یہ دین والی بات نہیں تھی. دین والی بات قرآن بار بار کہہ رہا ہے کیا کہ شرع لکم، تمہارے لیے بھی وہی طریقہ مقرر کیا. کون سا؟ جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا. وصینا بہ ابراہیم، اسی کی ہدایت ہم نے ابراہیم کو کی. موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ کو بھی کی اور عیسیٰ کو بھی کی. کیا؟ ان اقیموا الدین، کہ دین قائم کرو. اور دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام. ابراہیم کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں یہودیت کے سارے نظریے کی تردید کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو فرمانبردار تھا. اس کی کیفیت کیا تھی؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا فرمان ہو جا، اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں اللہ کا رب العالمین کا فرمانبردار ہوتا. گویا اصل دین فرمانبرداری ہے کتاب الہی کی، جو دراصل قانون الہی ہے، اور پیروی ہے پیغمبر وقت کی، جو دراصل نمونہ رضائے الہی ہے. اور اسی بات کا مطالبہ اب قرآن کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ. یہ بات بہت غور سے سن لیجئے، ہماری تباہیوں کا باعث بھی یہی کہ ہم نے بھی وہ راستہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو کتاب الہی اور قرآن کا راستہ ہے، جو سارے بزرگان دین کا راستہ ہے، جسے کوئی بزرگی ملی ہے وہ اطاعت قرآن سے ملی ہے، جسے کوئی مقام نصیب ہوا ہے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. یہ 2 باتیں نہیں ہیں تو جھوٹا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت یہ ولی بناتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو بہروپیہ ہے، جھوٹا دعوے دار ہے. تو خدا نے مسترد کیے ان کے وہ سارے دعوے. وہاں کہا جب وہ دعویٰ پہلے بیان کیا قرآن کہا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ لاؤ، کدھر ہے؟
فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ کہ اللہ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. وہ کہاں ہے وہ عہد؟ یعنی یہ چیلنج ہے ساری یہودیت کو کہ اگر تمہارے پاس ایسا کوئی دعویٰ جو تم کر رہے ہو اس کے لیے کتاب الہی کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس, کوئی عہد نامہ ہے؟ یہاں دیکھیے ایک عجیب بات ذہن میں آتی ہے, عرض کروں یہ ٹھیک اس وقت کیا ہے قرآن نے دعویٰ جب خود مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور یہ سن 2 ہجری کے قریب کا زمانہ ہے جس میں یہ سورت نازل ہوئی. گویا ابھی تک وہاں سے یہودیوں کا اخراج نہیں ہوا تھا, مدینے سے یہ وہاں موجود تھے اور خیبر کی ساری آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی. بڑی طاقت والے تھے, بڑے مال والے تھے اور کتاب بھی ان کے پاس موجود. اگر ان کی کتاب میں کہیں یہ لکھا ہوا ہوتا کہ جناب یہودی جنت میں جائے گا اور یہودی کو دوزخ کی آگ سے سزا نہیں ملے گی, تو فوراً لا کے کہتے لو جی یہ لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں. کیونکہ میں عقل کی بات کہہ رہا ہوں نا جی, یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا. یعنی میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب پاکستان کے آئین میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے اور وہ وہاں لکھی ہوئی نہیں ہے تو آپ فوراً اٹھا کے لے آئیں گے تو کدھر سے کہتے ہو یہ دیکھا تو یہ لکھا ہوا ہے. قرآن چیلنج کرتا ہے ان کے اس دعوے کو بیان کر کہ وقالوا لن يدخلوا الجنة الا من كان هودا ونصارى, کہا تلك امانيهم, یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں, کوئی ثبوت ان کے پاس اس کا نہیں. تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم, لاؤ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو لاؤ پائیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم سچے ہیں, دیکھو جی یہ ہمارے پاس تورات میں لکھی ہوئی دلیل موجود ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. تم نے اللہ کے دن میں جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ نہیں رکھا ہے, بتاؤ کہ نہ لکھا ہے. وہ کہاں ہے عہد جس میں اللہ نے کہا ہو کہ تمہیں دوزخ میں سزا نہیں دی جائے گی اگر تم گناہ کرو؟ تو دونوں صورتوں میں وہ لا کے پیش کر دیتے جناب یہ موجود ہے, لیکن نہیں پیش کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ جنت میں کون جائے گا جو قرآن وہیں اسی مقام پر اگلی آیت میں بیان کر دیتا ہے. کیا کہ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا. ہاں کیوں نہیں, وہ جائے گا جس نے سر جھکا دیا ہے, جس نے تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کر لیا ہے, جس نے نیکیوں کا نظام اپنا لیا ہے, اس کا اجر ہے رب کے پاس. یہ خالی خلی زبانی دعوے کرنے والوں کا اجر کوئی نہیں اللہ کے پاس. اللہ نے کتاب اتاری ہے, اطاعت کے لیے اتاری ہے, اس نے ولی بنائے ہیں. تم بھی دوست بناتے ہو تو 20 دفعہ دیکھتے ہو کہ اس کی شہرت اچھی ہو, اس کی سیرت اچھی ہو, محلے میں اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو, یہ ساری باتیں دیکھتے ہو نا. جس سے تعلق قائم کرتے ہو اسے خوب ٹٹول کے دیکھتے ہو, یار کل کو یہ نہ کہہ دے یہ لوچوں میں بیٹھتا ہے, یہ گندوں میں بیٹھتا ہے, یہ خراب لوگوں میں بیٹھتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے پھر اللہ ہی رہ گیا ایسا کہ وہ دوست بنانے کے لیے بالکل کچھ ہی نہیں دیکھے گا, ہر نافرمان اور سرکش کو دوست بنا لے. اللہ کا دوست کون ہے؟ خلیل اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اللہ کا دوست کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حبیب اللہ. کس بنیاد پر ہے؟ بلا من اسلم وجهه للہ کی بنیاد پر ہے. اس بنیاد پر ہے کہ ان میں سے ہر فرد کہتا ہے انا اول المسلمین, میں پہلا فرما بردار. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے میری نماز, میری رسومات بندگی, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے.
اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اطاعت گزار ہوں، پہلا مسلم ہوں، پہلا فرمانبردار ہوں۔ تو لہذا تمہارا یہ زعم یہودی ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، کبھی آئینے میں اپنی صورت بھی دیکھی ہے؟ ایسی صورت ہوتی ہے دوستوں کی؟ دوست تو کہتے اسے ہیں جو دوست کی مرضی میں گم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی دوستی نہیں چلتی اس کے بغیر، چاہے جائے کہ کوئی اللہ کی دوستی کا دم بھرے۔ اللہ کا دوست وہ جو اللہ کے کہنے پر چلے، اور اللہ کا کہنا کیا؟ جو اس نے کتاب میں اتار دیا۔ اس کا انداز کیا؟ جس کے لیے اس نے نبی کو نمونہ بنا کے بھیج دیا۔ لہذا سمجھ لو، تو اس بات کا دعوے دار ہو تو اس کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے۔ اب انزامتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، تمہارا تو دعویٰ یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کے صرف تم اللہ کے ولی ہو، تم صرف اللہ کے دوست ہو۔ تو قرآن نے دو مقام پر اس بات کو بطور چیلنج کہا، ماں سورۃ البقرہ میں یا سورۃ الجمعہ۔ کیا کہا؟ فتمنوا الموت، اچھا موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا صرف وہ کر سکتا ہے کہ جس کا حساب پاک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، وہ سننے آپ، اسی موضوع کے سلسلے میں بات آ جائے گی۔ صحابہ سے ذکر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ، میں اب یہ کر رہا تھا جی کہ اس دعوے کو جو ولایت کا دعویٰ ہے، خدا کی محبت کا دعویٰ ہے، یہاں فتمنوا الموت کہہ کے قرآن نے کہا اچھا تو ذرا موت کی تمنا تو کرو، اور حدیث بیان میں کرنے لگا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح دسترخوان کی نعمتوں پر ٹوٹ پڑتی ہیں اور تمہیں ختم کر دیں گی، کھا جائیں گے۔ تو صحابہ میں سے ایک صاحب نے سوال کیا، اور سوال وہ واقعہ عجیب و غریب سوال۔ انہوں نے کہا سرکار کیا اس وقت ہم اتنے تھوڑے رہ جائیں گے کہ لوگ ایک کھا جائیں؟ اب اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ بھی ذہن میں تازہ رکھیں۔ یہ پوچھنے والے کون صاحب ہیں؟ وہ کہ جو رسول کے ساتھ اٹھے تو چند کس تھے، ساری دنیا سے ٹکرا گئے۔ حضور کے ساتھ اٹھے تو مختصر سی جماعت تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 10.5 لاکھ مربع میل کے رقبے پر چھا گئے، اتنی بڑی ریاست اللہ کے نام پر بنا دی۔ تو ان کا ہی سوال کرنا اس انداز میں بھی ذرا دیکھیں۔ انہوں نے کہا کیا ہم اتنے تھوڑے رہ جائیں گے کہ لوگ ہمیں کھا جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہو، بے شمار ہوگے تم، لیکن تم میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا جی یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ زندگی سے پیار اور موت سے خوف۔ تم زندگی سے پیار کرنے لگو گے اور مرنے سے ڈرنے لگو گے تو پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ دنیا کی قومیں تمہیں کھا جائے گی۔ جو زندگی سے محبت کرنے لگتا ہے اور موت سے بھاگنے لگتا ہے پھر وہ اپنے کام کا بھی نہیں رہتا۔ یہ تو عام دنیاوی معاملات میں بھی جب تک آدمی نڈر ہو کے قوت کے ساتھ باہر نہیں نکلتا اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوتا، پھر اللہ کے دین کا کام تو بہت بڑا کام۔ لہذا زندگی کی محبت میں وہی مبتلا ہوتا ہے جو موت کو بھول جاتا ہے۔ ایک اور حدیث یاد آئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ فرمایا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جسے مرنا یاد ہے اور مرنے کی تیاری کر رہا ہے، یہ سب سے عقل مند آدمی۔ ہم نے عقلوں کے معیار بدل لیے نا، ہم کہتے بڑا عقل مند آدمی ہے جی، بڑا دیکھو جی دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار بڑا پھیل گیا ہے اس کا، بڑا عقل مند آدمی ہے ساری منڈی پہ چھا گیا، بڑا عقل مند آدمی ہے کل جناب چھاپڑی لگا رہا
یہ معیار نہیں ہے ہمارے ہاں معیار صرف یہی ہے کہ وہ آدمی جسے یہ یاد ہے کہ موت آنی ہے، اور موت آنی صرف زندگی کے اختتام کا نام نہیں ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ اختتام زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے سامنے حاضری کے پروگرام کے طرف بڑھنے کا نام ہے. تو فرمایا اگر تم اللہ والے ہو تو ذرا موت کی آرزو کرو، اگر تم سچے. پھر جواب بھی دے دیا کہ یہ ہرگز مرنے کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ اپنے ہاتھوں جو پہلے بھیج چکے ہیں انہیں پتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں سے خوب ان کا علم رکھتا ہے. آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم موت سے بھاگو بھی تو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے. موت کے خوف میں مبتلا لوگو، اس کے خوف میں مبتلا ہو کے تم مرنے سے بچ جاؤ گے، اور جیسے موت آنی ہے تو اس سے تم چھپ جاؤ گے. وہ جیسی آنی ہے جس وقت آنی ہے اسی طرح سے آنی ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. اور پھر اصلی بات یہ ہے کہ تمہیں اس کی طرف پھیرا جائے گا جو چھپے ڈھکے سب کا جاننے والا ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے، کہ تمہارے سارے کام سامنے آ جائیں گے. اللہ کی عدالت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے آ جاؤ. تو یہ آخری پوائنٹ جو ان آیات میں بیان ہوا وہ یہ کہ موت سے کون ڈرتا ہے؟ جو عاقبت بھلا بیٹھتا ہے. اور عاقبت کون بھلا بیٹھتا ہے؟ جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، انہی لذتوں میں گم ہو کے رہ جاتا ہے. اور ایسا کون کرتا ہے؟ وہ جو کتاب الہی سے جس کا رشتہ کٹ جاتا ہے. وہ ہوتا ہے جس کے دل سے نبی کی محبت نکل جاتی ہے. اور محبت کسی نعرے کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت فرما برداری کا نام، محبت وفاداری کا نام ہے، محبت اس بات کا نام ہے کہ ہم تحفظات نہیں چاہتے، ہم نے آپ کو نبی مانا ہے، آپ کی پیروی کریں گے، ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں، اسے زندگی کا رہنما بنائیں گے، ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اس کی اطاعت کریں گے، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لہذا کوئی آخرت کی تیاری کرے نہ کرے ہمیں تو آخرت ہی کی تیاری کرنی ہے. اور آخرت میں ہمیں بتانا ہے اللہ کو کہ زندگی ہم نے کیسے گزاری ہے، جوانی کہاں بسر کر کے آئے ہیں، مال ہم نے کیسے کمائے ہیں، اخراجات ہم نے کیسے کیے ہیں، اور علم کے مطابق عمل ہم نے کیا کیا ہے. لہذا یہود کی جو صفت یہاں بیان ہوئی وہ یہ کہ کتاب ہے ان کے پاس مگر یہ گدھے ہیں کہ جس طرح بلکہ گدھے سے بدتر ہیں، کیونکہ گدھا تو بیچارہ جانتا نہیں کہ اس کی پیٹھ پر کیا رکھا ہے. یہ جانتے ہیں کہ کتاب الہی رکھی ہے مگر اس کتاب الہی پر عمل کرنے کو تیار. حضرات اس آخری بات کے ساتھ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو نمونہ ہمارے سامنے قرآن نے کھول کے رکھا، یہ تصویر ہے، یہ آئینہ ہے، اس میں ہمیں اپنی صورت دیکھنی چاہیے. یہود نے اللہ کی نافرمانی کی، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے، آپس میں ایک دوسرے کے مال کھائے، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کی. اس کی سزا کیا ہوئی کہ اللہ نے انہیں راندہ درگاہ کر دیا. اس مدینے میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں ملیا میٹ کر دیا، ان کے کاروبار بھی نہ رہے، ان کے آبرو بھی نہ رہی. تو لہذا ذرا غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں. اگر یہود پر خدا کا عذاب ہوا تو اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی پیروی چھوڑ دی. تو جو اللہ کی کتاب کی پیروی چھوڑے گا اسے اس دنیا بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، آخرت میں بھی. یہود نے آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے. اگر تم اور میں یہی کام کریں گے تو کیا خدا کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ کیا خدا کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ اللہ نے تو کہہ دیا عذاب سے تو صرف وہ بچیں گے بلا من اسلم وجہہ للہ، جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکائی. لہذا بھائی قرآن پر عمل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے اور ہماری عاقبت اور آخرت کی نجات کی ضرورت بھی. اس کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں امن ملے گا، عاقبت میں نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.